کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کام کو کرنے کی تیاری کر لی ہو اور آپ اس کام کے کرنے کے مکمل لائق ہوں، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، آپ اس کام کے کرنے کے مکمل لائق تھے لیکن آپ وہ کام نہیں کر پائے اور کسی دوسرے نے وہ کام کر لیا، کسی دوسرے نے آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیا اور آپ اس کام کو کر نہیں پائے جبکہ آپ اس کام کے لیے مکمل تیار تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ صرف آپ کی سستی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ نے وہ کام وقت پہ نہیں کیا اور آپ نے سستی سے کام لیا اور دوسرا آدمی آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیا۔ ہم اپنی کاہلی اور سستی یا ٹالنے کی عادت کی وجہ سے زندگی میں مالی نقصان اٹھاتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، اعتماد اور عزت کھو دیتے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ بھی تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، تکالیف کا شکار ہوتے ہیں، گھر والوں کو ناراض کرتے ہیں اور خود ان تمام واقعات کی وجہ سے خود شکست خوردہ شخصیت کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی سستی کی وجہ سے ہم زندگی کے معمولی سے معمولی کام جن کے لیے صرف تھوڑا سا وقت درکار ہے برسوں ٹالتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اہم معاملات جن پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی آسانی سے مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ کام میرے لائق نہیں تھا، وہ کام میرے لائق نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے توجہ ہی نہیں دی، آپ نے سستی سے کام لیا، آپ نے سستی کا اظہار کیا اور وہ کام آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سستی اور کاہلی ایک بیماری ہے اور انتہائی نقصان دہ ایک نشہ ہے۔ ہم اپنے بارے میں تصور کریں اور اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اپنا وقت کہاں کہاں خرچ کیا، ہم کہاں ہو سکتے تھے اور ہم کہاں ہیں۔ ذرا سوچیں، میں ابھی کون سے کام میں مصروف ہوں، کون سے کام میں مشغول ہوں جس میں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، میں وہ کون سے کام کر رہا ہوں جو مجھ سے بہتر دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے وقت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ مجھے اپنا وقت کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ میں اپنے وقت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا میں ان کاموں کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہیں؟ کیا میں اپنی ذات کی بہتری اور ترقی کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ ہمارے کتنے احباب اور رشتہ دار بیماری کی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہوتے ہیں اور ہم عیادت کے لیے ٹال مٹول کرنے کے باعث اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم سوچ اور منصوبہ بندی کی حد تک مکمل کر چکے ہوتے ہیں، مگر عمل کے معاملے میں ہم مکمل انتظار کرتے رہتے ہیں اور صرف انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے طے کرتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد کام کریں گے، مگر اس آرام میں صبح ہو جاتی ہے۔ اور کتنے دن ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شام جلد گھر پہنچ کر یہ کام کر لیں گے، مگر سورج ڈوب جاتا ہے اور شام رات میں اور رات دن میں بدل جاتی ہے۔ بس اسی انتظار میں ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے اور زندگی کی سورج ختم ہوتے جا رہا ہے، اور اپنی اسی عادت کی وجہ سے ہم تکلیف اور الجھنوں کا شکار ہیں۔ ہم زندگی کے اکثر معاملات میں سستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جوانی کی عمر میں تعلیم حاصل نہ کرنا، امتحان کی تیاری میں سستی کا ثبوت دیتے ہیں، کیریئر کی منصوبہ بندی میں، آگے چل کر چیلنجز قبول کرنے کے معاملے میں، پھر میدان عمل میں اپنے جوہر اور کارکردگی کے اظہار کے معاملے میں، انسانی معاملات میں، سوشل معاملات میں، لوگوں سے تعلقات میں، اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کے معاملے میں، گویا کہ ہم پوری زندگی سستی میں گزار رہے ہیں اور اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کا آج اچھا، خوشگوار اور کل سے بہتر ہو، اور آپ کی تربیت بھی اس انداز سے ہو کہ آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور ہم آنے والے کل میں گزشتہ جو ہم نے نہیں کیا اس سے بہتر کر سکیں۔ اپنے کام کرنے کے سوچ کو بدلیے۔ آپ کوئی کام اس لیے نہ کیجیے کہ وہ کام آپ کے لیے بوجھ ہے، بلکہ آپ اس کام کو اس لیے کیجیے کہ آپ اس میں دلچسپی ہے، آپ اس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں اور آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اچھے حالات کی امید میں کام کو مت ٹالیے، اپنے فرائض کو کبھی بھی ملتوی مت کیجیے، اپنا حوصلہ بلند کیجیے، ناکامی اور اندھیرے سے مت گھبرائیے، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ فرانسس بیکن نے کہا تھا، میں نے دنیا کے عظیم انسانوں کو جھوپڑیوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناکامی سے مایوس مت ہوئیے۔ تیمور لنگ چیونٹی کی بار بار ناکامی ہی سے کامیابی کے راز سے آشنا ہوا تھا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ اس سے انتقام نہ لیجیے،
आप उससे बदला लेने के बारे में न सोचिए, क्योंकि आपका इसमें अच्छा वक्त गुजर सकता है। हसद, कीना, कपट, गुस्सा और चुगली गिबतखोरी से बचिए। हकीम लुकमान के किस्सों में लिखा हुआ है कि एक सूअर किसी दरख्त से अपनी डाढ़ तेज़ कर रहा था। एक लोमड़ी वहां आई और उससे कहने लगी, ए दोस्त, कोई दुश्मन तो नहीं है, तुम किसके साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? सूअर ने कहा, ए लोमड़ी, तेरी बात सच है, लेकिन फुर्सत के वक्त अपने हथियार साफ़ और तेज़ करके रखने चाहिए, इसलिए कि लड़ाई के वक्त फुर्सत मिले या ना मिले, लड़ाई का क्या भरोसा। जो वक्त मिला है उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और उसे अभी करने की कोशिश कीजिए, और अगर ये वक्त ज़ाय कर लिया तो फिर ये काम कभी नहीं हो सकेगा। मुश्किल कामों से जी मत चुराइए और उन्हें एक तरफ मत रखिए। चैलेंज का मुकाबला करना सीखिए। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत पैदा कीजिए, सलाहियत पैदा कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, डूबते हुए सूरज ने पूछा, है कोई जो मेरी जगह ले? टिमटिमाते हुए दिए ने कहा, हाँ मैं कोशिश करूँगा। कोशिश हमारी मता है। एक किसान ज़मीन में बीज डाल के उसकी देखभाल की कोशिश करता है। एक बस के पीछे लिखा हुआ था, मेहनत तेरी जागीर है। और हकीकत भी यही है कि जिनके पास ज़मीन और जायदाद ना हो, उनकी जागीर ही तो मेहनत है, और वह मेहनत करके ही तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच को बदलिए। एक इंसान किसी काम में मशगूल था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा उसके पास आया और शोर मचाने लगा। बाप ने कहा कि बेटा, शोर मत मचाओ, यह बुरा काम है। बच्चा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर वापस शोर मचाने लगा। बाप के जहन में एक आइडिया आया। उसके पास एक अखबार पड़ा हुआ था। उसने अखबार उठाया। उस अखबार में पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ था। अपने बेटे से कहा कि नक्शा लो, और उसने क्या किया कि उस अखबार को फाड़ दिया, सारे नक्शे को फाड़ दिया, और बेटे से कहा कि इसको सही तरीके से जोड़ के लाओ। बेटा वापस गया। बाप ने सोचा कि कुछ देर आप आराम करेंगे कि ये काम इससे होना मुश्किल है, लेकिन वह हैरत ज़दा हो गया कि जब उसका बच्चा थोड़ी देर में वापस आ गया और देखा कि पूरा नक्शा ठीक ठीक बना हुआ है। उसने अपने बेटे से पूछा कि ये काम तूने कैसे कर लिया? बेटे ने कहा कि अब्बू, ये काम बड़ा आसान है। बाप हैरत ज़दा हुआ। उसने पूछा, कैसे? उसने कहा, अब्बू, जब आपने इस अखबार को उठाया था और जिसमें नक्शा था, मैंने देखा कि इस अखबार के पीछे एक इंसान की तस्वीर थी। मैंने उस तस्वीर को ठीक कर दी और ये नक्शा अपने आप ठीक हो गया। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलनी है, अपने काम करने के अंदाज को बदलना है, अपनी ज़िंदगी से सुस्ती को ख़त्म करनी है। ये नहीं, ये काम हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, अभी तो रात बाकी है, सुबह के वक्त ये कर लूँगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका दिल आपको कहता है, और फिर इसी में आपका सारा वक्त गुजर जाता है, और आप थोड़े देर के काम को बहुत वक्त तक टाल देते हैं। तो सुस्ती को ख़त्म करें, और अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो सुस्ती को मुकम्मल तरीके से ख़त्म करें।